السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ तस्बीह व तक़दीस
اللہ خالق و مالک کے لیے ہے۔ اس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہاں اپنی عبادت کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے بے شمار بشارتیں دی ہیں۔ محترم سامعین حضرات، مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ نے سنا سستی سے اجتناب کیجیے۔ یہ سستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سستی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ سابقہ جمعہ میں آپ سن چکے کہ شیطان رات آتا ہے اور رات آ کر کہتا ہے علیکا لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے، سو جا۔ بندہ نماز میں سست، جس کی فجر سستی میں گزر جائے اس کا پورا دن سستی میں گزرتا ہے۔ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خوش نصیبوں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رسول رحمت کی ایک حدیث جو آپ نے سننی ہے آج، اور اس کا آج ہم عنوان رکھیں گے کہ ہم اس شیطان لعین سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس شیطان مردود سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں۔ رسول رحمت ارشاد فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی 2018 نمبر روایت، رسول رحمت فرماتے ہیں اذا دخل الرجل، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اذا دخل الرجل بیت، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، رسول رحمت کی تعلیمات کے مطابق گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے بیشتر بزرگوں کو، بڑوں کو نہیں آتی۔ اللہ سے خیر کا سوال کرنا گھر میں داخل ہوتے وقت، اللہ سے اپیل مانگنا، اللہ کا نام لینا۔ رسول رحمت نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت بندہ دعا پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی، یا گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جس وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، کب؟ عند دخولہ وعند طعامہ، گھر میں داخل ہوا تو اللہ کا ذکر کیا، کھانا سامنے آیا تو اللہ کا نام کیا۔ یہ وہ فارمولہ ہے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو ہم سب کے پاس ہونا چاہیے۔ کھانا سامنے ہو، اللہ کا نام ذہن میں ہو، زبان پہ ہو، گھر میں قدم ہو، اللہ کا نام زبان پہ ہو۔ عند دخولہ وعند طعامہ، کھانے کے وقت، داخلے کے وقت اس نے رب کا نام لیا ہے۔ فإن الشیطان، پھر شیطان کہتا ہوا یہ نظر آتا ہے، رسول رحمت کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی، لا مبیت لکم، آج ہمارے رہنے کی یہاں جگہ نہیں ہے، ولا عشاء، آج کھانے کا کوئی ذرہ بھی یہاں سے ملنے والا نہیں ہے۔ ہم نے شیطانوں کو گھر میں جگہ خود دی، پھر ہمارے بچے بھی سست، ہم خود بھی سست، گھر میں خواتین بھی سست۔ ہم نے اماج کا بنا لیا شیطان کو اپنا گھر، اماج کا بن
کی ہے, شیطان کی ہمارا گھر بن گیا ہے. وہ جب چاہتا ہے, جب اس کا دل چاہتا ہے, وہ گھر میں گھس جاتا ہے, کیونکہ ہم رسول رحمت کی حدیث کو, تعلیمات کو پس پشت ڈالے ہوئے. اس نسخے کو پلے میں باندھیے کہ بچے کو سکھائیے, بیٹا تیرے سامنے کھانا آیا ہے, دائیں ہاتھ سے کھا, سب اللہ, اللہ کا نام لے کر کھا, اپنے سامنے سے کھا. یہ تربیت کریں. اس کمی کو دور کیجئے. انشاءاللہ شیطان سے ہم دور ہیں, شیطان ہم سے دور ہے, شیطان سے ہم محفوظ ہیں, شیطان سے ہم بچ چکے ہیں. نہ رہنے کی جگہ ہے, نہ کھانے کی جگہ ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ, نہ رہنے کے لیے جگہ. رسول رحمت اسی حدیث کو آگے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں, اذا دخل, جب بندہ داخل ہوتا ہے گھر میں, فلم یذکر اللہ, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, عند دخولہ, گھر میں داخلے کے وقت, قال الشیطان, شیطان پھولتا ہوا کہتا ہے, آج رہنے کی بھی جگہ ہے, ادرکتکم المبیت, آج رہنے کی جگہ ہم نے پا لی ہے, آج کھانے کے لیے وافر کھانا ملے گا, آج عیاشی ملے گی. تو سب سے پہلی گزارش جو تمہیداً میں بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ گھر میں بیٹا داخل ہوں, گھر سے نکلیں, اللہ کا نام لیں, اللہ کا ذکر کریں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا. جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ شیطان کی جگہ ہے. شیطان وہاں داؤ لگاتا ہے, شیطان وہاں بات چلاتا ہے, شیطان ہمیں ورغلاتا ہے, شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے, پھر ہم اس کے وسوسوں کا, اس کے واروں کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ان الشیطان لکم عدو, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, ازل سے لے کر ابد تک, اول سے لے کر آخر تک, دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک, یہ تیرا دشمن, میرا دشمن. اس اپنے ازلی ابدی دشمن کو پہچانو. فاتخذوہ عدوا, شیطان سے عداوت رکھو, شیطان سے نفرت رکھو, شیطانی چالوں سے, شیطانی فعلوں سے, شیطانی عملوں سے دور رہو. یہ نصیحت ہے, یہ وصیت کی ہے میرے اللہ رب العزت نے قرآن میں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کا نام, اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کا معنی کیا ہے؟ شیطان شطن سے ہے, اور شطن کہتے ہیں دوری کو. اور یہ شیطان جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے, ہر وہ بھلائی سے دور ہے, اور یہ ہمیں بھی دور کرتا چلا جا رہا ہے. جو اس کے پیچھے چلتا ہے, جو اس کے قدم پہ قدم رکھتا ہے, جو اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے, وہ ہر بھلائی سے, وہ دنیا کی ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے. آج محرومیاں ہی محرومیاں ہیں, جدھر دیکھیں محرومیاں ہی محرومیاں ہیں. خیر و برکت نہیں ہے, مال وافر مقدار میں ہے, روزی وافر مقدار میں ہے, خیر و برکت سے محروم ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم شیطان کا شکار ہو چکے ہیں. دکاندار دکان پہ جاتا ہے اور طرح طرح کے وہ تعویذ, وہ اعمال جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, خیر و برکت کے لیے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, تعویذ لٹکاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ چکا ہے, شیطان کے جال میں آ چکا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے, بندہ مومن جب اپنے گھر سے نکلتا ہے, اور گھر سے نکلتے وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتا ہے رسول رحمت فرماتے ہیں یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یہ اس کی رہنمائی کے لیے، شیطان سے بچاؤ کے لیے، توکل کے لیے، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ لو تیسرا نسخہ ہے، تیسرا عمل ہے جو بہت ہی پیارا عمل ہے، جو ہر زبان پہ آسان ہے، پڑھنے والا اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ وہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو بچا سکتا ہے، ہم خود نہیں بچ سکتے، تو توفیق دیتا ہے نیکی کی، ہم خود نہیں کر سکتے، تیرے علاوہ کوئی نیکی کی توفیق دینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، تو ایک ایسا الہ ہے، تو ایک ایسا معبود ہے، تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی منہج اہل حدیث ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی شریعت ہے کہ دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہ اس کی ہے، قادر وہ ہے، قدیر وہ ہے، مقتدر وہ ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سنیے، شیطان سے بچ جاؤ گے۔ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا پڑھنے والا پڑھتا ہے کتنی بار؟ 100 بار۔ ایک حدیث میں آتا ہے 10 بار، 10 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، بار بار پڑھو، 1000 بار پڑھو۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ رسول رحمت نے فرمایا 100 بار پڑھتا ہے تو 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 100 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، شیطان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جو اس دعا کو پڑھتا ہے شیطان کا وار اس گھر میں نہیں چلتا، شیطان کا اثر اس گھر میں نہیں رہتا، اس بندے پہ شیطان کا اثر نہیں رہتا جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ وہ مسنون اذکار ہیں، یہ وہ مسنون دعائیں ہیں جو بچوں کو، بڑوں کو، سب کو آنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ یہ نوبت نہیں آئے گی پیر صاحب میرا ہاتھ دیکھیے، یہ ہاتھ دکھانا اور بابوں کے پاس جانا جو خود بیچارہ روزی سے تنگ ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ توہم پرستی ہے جس نے ہمیں اپنے حقیقی خالق سے دور کر رکھا ہے، اور دشمن نے اپنا وار چلا دیا ہے۔ ہم اس کے دشمن کے وار میں آ چکے ہیں۔ آج ہر گھر میں جادو ٹونے کا اثر نظر آتا ہے، جی میرے گھر میں جادو، میرے گھر میں ٹونا ہو چکا ہے۔ جادو ٹونا نہیں ہوا، شیطانی وار چلا ہوا ہے کہ ہم رب کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ بے برکتیاں، یہ بے حسیاں، یہ جھگڑے، لڑائیاں، فساد، حسد، دکاندار سے جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، باپ بیٹے سے نفرت، بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے، شیطان کا وار چلا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم رسول رحمت نے فرمایا لا الہ الا اللہ جو پڑھ دیتا ہے شیطان سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایمان ہے نا انشاءاللہ۔ حفظا من الشیطان، حفظا من الشیطان، یہ میرے رسول کی زبان اطہر سے الفاظ نکلے ہیں، یا حفظا من الشیطان، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک حدیث ہے صحیح الجامع کی 6418 نمبر، رسول رحمت نے فرمایا کن لہو، جو اس کو پڑھتا ہے شیطان سے، اس کی حراست سے یہ بچ جاتا ہے۔ ہر بندہ ہراساں کرتا ہے، دشمن کو پکڑ لیتا ہے، شیطان تو میرا اور آپ کا اصلی دشمن، اس کو تو پہچانیے۔ آپ اس کے جال میں نہیں آ سکتے، اس کے جال میں نہیں پھنس سکتے اگر آپ کے پاس یہ
یہ ورد ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، زبان سے پڑھتا ہے، دل سے عقیدہ رکھتا ہے، دل میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اب بچا سکتا ہے تو مجھے میرا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور بچا سکتا نہیں، اور پھر اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حفظا من الشیطان، ایک اور حدیث صحیح ترغیب کی 660 نمبر، حفظا من الشیطان، شیطان سے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جو بندہ کمرے میں چلا جائے، بند ہو جائے، سیف ہو جائے، اس کا کوئی نقصان کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے، یہ شیطان سے محفوظ ہو گیا ہے۔ بھائی آیت الکرسی بہت مشہور و معروف آیت، عظیم آیت، رسول رحمت نے فرمایا تم اگر بستر پر آتے ہوئے رات سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر دو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اگر آپ یہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتے ہیں، یہ اتنی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، رسول رحمت ارشاد فرماتے ہیں پڑھنے والے کے اوپر اللہ ایک نگران مقرر کر دیتے ہیں اور شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا، شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا۔ محترم سامعین، میں نے بات کی تھی، عرض کیا، گزارش کی، سستی کو دور کیجئے۔ سستی تب دور ہوتی ہے جب شیطان دور ہوتا ہے، اور شیطان تب دور ہوگا جب ہم مسنون اذکار کو کریں گے، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، صبح شام کے اذکار پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد کریں اور آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کریں، شیطان کا وار اس گھر میں نہیں چلتا، شیطان کا دور نہیں چلتا، لڑائی جھگڑے فساد اس گھر میں نہیں ہوتے جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو۔ کیوں؟ شیطان بھاگ گیا ہے۔ رسول رحمت کی ایک حدیث ہے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی سے، اتنا کسی اور کام سے خوش نہیں ہوتا، اور وہاں شیطان نہیں رہتا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بناؤ، شیطان کے داؤ سے بچ جاؤ گے۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے، اللہ مجھے تو مہلت دیتا، میں اس تیرے بندے کو ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا، اپنے بہکاوے میں لاؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا، کبھی دائیں آ کر، کبھی بائیں آ کر، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے۔ سورہ آراف پڑھ لیجئے، اللہ بار بار کہتے ہیں یہ مجھ سے مہلت مانگ چکا ہے، میں نے اس کو مہلت دے دی ہے، ہاں وہ اس کے بہکاوے سے بچ جاتا ہے جو میرا بندہ مخلص ہوتا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، وہ بچ جاتا ہے جو مخلص ہوتا ہے۔ آج منافقت عروج پہ ہے، میرے منہ پہ میرے، آپ کے منہ پہ آپ کے، منافقت، ذوالوجہین، دو چہروں والے، بے شمار، دو کام کرنے والے، دو نمبر دھندا کرنے والے، دھوکہ فریب کرنے والے، عام شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، مخلص نہیں۔ اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ مخلص شیطان کے وار میں وار نہیں چلتا، مخلص کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ محترم سامعین، کتنے ہی ہمارے بڑی بات کرنے والا ہوں، کتنے ہمارے ایسے وہ لوگ ہیں جو نادان قسم کے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، لا علمی میں وہ مارے جا رہے ہیں، ان کے عقیدے داؤ پہ لگائے جا رہے ہیں، ان کا ایمان بیچا جا رہا ہے، نہ ان کا ایمان محفوظ ہے، نہ ان کا عقیدہ محفوظ ہے،
وہ شیطان کے وار میں آئے ہوئے ہیں اور بھروپیوں نے ان کے ایمان پہ داؤ لگایا ہوا ہے۔ اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سب کے عقیدوں کو اللہ درست فرما۔ شیطان وار کرتا ہے، کبھی یہ خوف دے کر، کبھی یہ وسوسے ڈال کر، کبھی یہ تحریش پیدا کر کے، کبھی یہ حسد دلا کر، کبھی کسی کو کسی کے خلاف اکسا کر تمہیں ایک دوسرے کے دشمن بنا رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس اصلی دشمن کو پہچانو جو تمہارا اصلی دشمن ہے۔ پنجابی میں مثال دی جاتی ہے اور وہ صرف سمجھانے کی غرض سے ہے، بات کی تحقیق کرو اور تحقیق کے بغیر آپ بات کرنے والے کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں۔ کسی نے کہا تیرا کتا کان لے کے جا رہے ہیں، کان نہ دیکھا کتے مول پر پیا۔ بھائی آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ رب العزت نے فہم و فراست سے نواز رکھا ہے، عقل و دانش دی ہے، دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے آپ میدان میں جیت جاتے ہیں، بڑے بڑے نام لیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دشمن کی پہچان کرنے کے لیے قرآن دیا ہے، اس کو پڑھے تو صحیح۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں ان کے پاس جن کو خود نہیں پتا، جو خود شیطان کا شکار ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، ہم سب کو شیطانی ہتھکنڈوں سے، شیطانی واروں سے محفوظ فرما، اور وہ جو مسنون اذکار ہیں اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تعوذ اور معوذتین کا اہتمام کیجیے، یہ سب سے بڑے تعویذ ہیں، اور یہ سب سے بڑی جو پناہ دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، بچانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ جب بھی تلاوت قرآن کریں، آپ جب بھی واش روم جائیں، یا اسی طرح صبح و شام کریں، آپ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کی قرات کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ شیطان کے وار سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔